بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاپلر ایفیکٹ لیکچر نمبر 2 کے ساتھ تھرڈ کیس یہ ہے کہ اگر سورس موو کر رہا ہو ایک آبزرور کی طرف جو کہ ساکن ہے. if the source is moving toward the observer, اگر سورس آبزرور کی طرف موو کرے، آبزرور ساکن کھڑا ہوا ہے، اب سورس اس کی طرف موو کر رہا ہے. یوں سمجھیں کہ اب ٹرین کا جو انجن ہے، لوکوموٹیو جسے کہا، وہ اب موو کر رہا ہے ہارن دیتا ہوا، یعنی ساؤنڈ ایمٹ کرتا ہوا آبزرور کی طرف، اور آبزرور اسٹیشنری ہے، یہ آبزرور سی ہے. اس کی ویلوسٹی یو ایس ہے. جو سورس کی ویلوسٹی ہے وہ یو ایس ویلوسٹی سے اس کی طرف موو کر رہا ہے. ایز شون ان فگر، جیسا کہ فگر میں ظاہر ہے. دین ان 1 سیکنڈ دا ویوز آر کمپریسڈ بائی این اماؤنٹ ڈیلٹا لیمڈا. تو جو ویوز ہوں گی وہ ڈیلٹا لیمڈا اماؤنٹ میں کمپریس ہو جائیں گی. وہ ڈیلٹا لیمڈا کو کہتے ہیں یہ ڈاپلر شفٹ ہے. جو ویوز 1 سیکنڈ میں وہ ریسیو کر رہا تھا ساکن حالت میں، اب وہ ویوز کمپریسڈ ہو گئیں ڈیلٹا لیمڈا، کیونکہ جتنی سپیڈ سورس کی ہوگی وہ سپیڈ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی. یعنی اب ہم کہیں گے کہ جو ڈیلٹا لیمڈا ہے جو کہ ڈاپلر شفٹ ہے، اس کا انحصار ہے سورس کی ویلوسٹی کے اوپر. تو آپ دیکھیں یہاں یو ایس لکھا ہوا ہے. یو ایس کا مطلب ہے سورس کی ویلوسٹی، اور ایف فریکوینسی ہے. تو سورس کی ویلوسٹی پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا زیادہ سورس کی ویلوسٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ ڈاپلر شفٹ ہوگی، یعنی کمپریسڈ ہو جائیں گی ویوز. فار ایگزامپل اگر میں کہوں جی 10 میٹر پر سیکنڈ ہے، تو ایک سیکنڈ میں سورس 10 میٹر فاصلہ کور کر جاتی ہے. The reason for compression of waves is that the same number of waves is contained in comparatively shorter space. کہ waves وہی ہیں لیکن اب پہلے سے کم سپیس پہ آ گئیں، تو شارٹر سپیس پہ آ گئیں. ڈپینڈنگ اپون دا ویلوسٹی آف سورس، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا انحصار سورس کی ویلوسٹی کے اوپر ہے. ویو لینتھ فار آبزرور سی از دین لیمڈا سی از اکول ٹو لیمڈا مائنس ڈیلٹا لیمڈا. لیمڈا سی از اکول ٹو لیمڈا، یہ وہ ہے جو ساکن حالت میں ہے، وی اوور ایف. ڈیلٹا لیمڈا ابھی ہم نے فائنڈ کیا یو ایس اوور ایف. جب ہم دونوں کا ایل سی ایم لیں گے تو یہ آ جائے گا لیمڈا سی از اکول ٹو وی مائنس یو ایس اوور ایف. ایف اس کا ایل سی ایم لیا ہوا. ماڈیفائڈ فریکوینسی فار آبزرور سی از ایف سی از اکول ٹو وی اوور لیمڈا سی. وی اوور لیمڈا سی کی یہ ویلیو وی مائنس یو ایس اوور ایف، وہ آپ اس میں پٹ کریں. ایف، یہ جو ایف سب سے نیچے ہے یہ اوپر آ جائے گا، وی اوور وی مائنس یو ایس انٹو ایف. اب آپ دیکھیں نیومریٹر زیادہ ہے، ڈینومینیٹر میں وی مائنس یو ایس ہے، کم ہو گیا. thus ایف سی از لیس دین ایف. تو ہم کہیں گے جو فریکوینسی ہیئرڈ بائی سی ہے وہ ایف سے کم ہو جائے گی. وی اوور وی مائنس یو ایس از گریٹر دین 1. سو ایف سی از گریٹر دین ایف. ایف سی جو ماڈیفائڈ فریکوینسی سی نے سنی وہ ایف سے زیادہ ہو گئی، یعنی جو ساکن حالت میں تھی اس سے زیادہ ہو گئی. تو ہم کہیں گے جو اپیرنٹ فریکوینسی ہے وہ انکریز ہو گئی. یہ اس کا رزلٹ ہو گیا تھرڈ کیس کا. اب آتے ہیں فورتھ کیس کے اوپر. if the source moves away from the stationary observer، اگر سورس اسٹیشنری آبزرور سے اوے موو کرتا ہے، ابھی ہم نے کہا تھا ٹورڈ موو کرتا ہے، اب اوے موو کر رہا ہے، تو ڈائیگرام آپ دیکھیں اس میں ایک ہی ڈائیگرام ہے. یہ آبزرور ڈی ہے، یہ آبزرور سی ہے. اگر سورس اس کی طرف موو کرے گی تو ڈی سے اوے جائے گی. جب ڈی سے اوے جائے گی تو زیادہ جگہ پر وہی ویو لینتھ ہوں گی، یعنی ایکسٹینڈڈ پلیس پہ، اب کمپریسڈ پلیس پہ نہیں ہوں گے. اس لیے یہاں پہ اس نے کہا کہ فار آبزرور ڈی دیر ول بی این انکریز ان دا ویو لینتھ اینڈ از گیون بائی لیمڈا ڈی. اب لیمڈا پلس ڈیلٹا لیمڈا ہو جائے گا کہ وہی ویو لینتھ زیادہ جگہ پہ آئیں گی. تو وی اوور ایف پلس یو ایس اوور ایف، تو لیمڈا اور ڈیلٹا لیمڈا کی وہی ویلیوز ہیں، بس صرف پلس اور مائنس کا فرق ہے. اسے سی کے بجائے ڈی کہا گیا. لیمڈا ڈی از اکول ٹو وی پلس یو ایس اوور ایف. thus the modified frequency for the observer D is fd is equal to v over lambda d. v over lambda d کی ویلیو پٹ کریں v پلس یو ایس اوور ایف، تو یہ ایف اوپر آ جائے گا. اب v اوور v پلس یو ایس ہو گیا. تو اب دیکھیں اس میں اب نیومریٹر v زیادہ ہو گیا اور v پلس یو ایس، v کم اور v پلس یو ایس زیادہ ہو گیا. نیومریٹر کم ہے، ڈینومینیٹر زیادہ ہے. اس کا آنسر لیس دین 1 ہوتا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لیس دین 1 ہے.
सो एफ डी इज लेस देन एफ, तो जो मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ से कम हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब आपने ये करना है कि एक तो ये जो चारों केसेस हैं इनके फार्मूले याद करें ए बी सी डी के हिसाब से। ए ऑब्जर्वर वो है जो कि मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, बी ऑब्जर्वर वो है जो अवे मूव कर रहा है सोर्स से, सी में ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स उसकी तरफ मूव कर रही है, सोर्स ऑफ साउंड, और जो डी ऑब्जर्वर है उसमें सोर्स अवे मूव कर रही है उससे। तो दो केसेस में फ्रीक्वेंसी बढ़ी, दो में कम हो गई। इसके बाद एक एग्जांपल है, आप एग्जांपल में सेम फार्मूला है उसको ट्राई करें। जैसे कि ट्रेन इज अप्रोचिंग ए स्टेशन 90 किलोमीटर पर आवर, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये देखें स्पीड ऑफ साउंड यूएस 90 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 90 इंटू 1000, किलो की जगह पे 1000, मीटर साथ लगाएंगे, पर आवर है तो 3600 सेकेंड, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेशन के बाद। इसके बाद कहता है ये साउंडिंग ए विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, कि फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, तो हमने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी है, वो 1000 हर्ट्ज है। व्हाट विल बी द अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल, मालूम ये करना है कि अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑफ द विसल एज हेयर्ड बाय अ लिसनर, जो कि लिसनर सुनता है, सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। दूसरा पूछता है व्हाट विल बी द अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय द सेम लिसनर इफ द ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशन, अगर वो स्टेशन से मूव कर रही हो अवे, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी क्या सुनेगा। यानी एक ही चीज़ में दो सवाल पूछ लिए गए आपसे, कि अवे मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसी तरह मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपीयरेंट, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, ये डाटा सारा सवाल से लिया। ए मालूम करना है अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन अप्रोचिंग द लिसनर, इसको एफ प्राइम कहा। तो ट्रेन अप्रोचिंग द लिसनर, लिसनर साकिन खड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ये एफ सी है। दूसरा बी में उसने पूछा अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन इज मूविंग अवे, एफ डबल प्राइम ले लिया, आप इसे एफ डी भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप उसे एफ डी कहें या उसे उस तरह से नोट करें। अब इसमें देखें एफ प्राइम निकाला वी ओवर वी माइनस यू एस, जो भी फार्मूले प्रूव किए, तो इसके अंदर आता है एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ, वही फार्मूला यूज़ किया जो कि सी में था। वी 340 है, वी 340 है, यू एस की कीमत 25 है, एफ 1000 है, इसको कैलकुलेशन जब करेंगे इसकी तो आंसर आएगा 1079.4 हर्ट्ज। इसके बाद बी पार्ट निकालना है जिसमें एफ डबल प्राइम है, वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ इज इक्वल टू 340 over 340 plus 25 multiplied by 1000, 931.5 megahertz, सॉरी 931.5 हर्ट्ज। इसके बाद एप्लीकेशंस हैं डॉपलर इफेक्ट की। तो सबसे पहले रडार सिस्टम है। डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड इन रडार, डॉपलर इफेक्ट रडार में यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट, अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है तो उसकी पोजीशन मालूम करने के लिए, सिर्फ एनिमी नहीं बल्कि अपने जो लोकल होते हैं उनको भी मालूम करने के लिए उनकी पोजीशन को डॉपलर इफेक्ट यूज किया जाता है। रडार वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट आर एनालाइज्ड, जो वेव्स होंगी वो रडार छोड़ेगा और जाके एयरक्राफ्ट से पड़ेंगी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, इसका तज्जिया किया जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स, जो वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, अगर तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब होगा एयरक्राफ्ट मूविंग अवे, एयरक्राफ्ट दूर जा रहा है। एंड इफ इट इंक्रीजेज, और अगर ये बढ़ती है तो हम कहेंगे कि एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग द रडार, वो रडार की तरफ आ रहा है। डॉपलर इफेक्ट is also applicable to electromagnetic waves. One of its important applications is radar system, which uses radio waves to determine the elevation of speed of an aeroplane. रडार एक डिवाइस है जो कि ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है रेडियो वेव्स को। अगर एक एरोप्लेन अप्रोच कर रहा है टुवर्ड द रडार, then the wavelength of the wave reflected from the aeroplane would be shorter
and if it moves away, اور اگر وہ اس سے دور جاتا ہے تو ویو لینتھ would be larger as shown in figure. اسی طرح سے اسپیڈ آف سیٹلائٹ جو کہ موو کر رہا ہے اراؤنڈ دا ارتھ اسے بھی اسی طریقے سے اسی پرنسپل سے معلوم کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ اپلیکیشن ہے سونار. سونار ایک ایکرونیم ہے ڈرائیو فرام جس کو ڈرائیو کیا گیا ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ. دی جنرل نیم فار سونک، یہ ایک سونک مین ساؤنڈ، اس کا ایک جنرل نیم ہے، یا الٹرا سونک کا انڈر واٹر ایکو رینجنگ جو کہ پانی کے نیچے جس کو ہم ایکو رینجنگ کہتے ہیں، اینڈ ایکو ساؤنڈنگ سسٹم یا پھر ایکو ساؤنڈنگ سسٹم ہے. سونار از دا نیم آف اے ٹیکنیک، سونار ایک ٹیکنیک کا نام ہے فار ڈیٹیکٹنگ دا پریزنس آف آبجیکٹ انڈر واٹر، پانی کے نیچے پریزنس آف آبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. ایکاؤسٹیکل ایکو کہتے ہیں گونج کو، ایکاؤسٹیکل ساؤنڈ کی ایکو سے، اس کی جو گونج آتی ہے اس سے اس کا پتہ چلایا جاتا ہے. In sonar, Doppler detection relies upon the relative speed of the target and the detector. ان دونوں کے درمیان جو relative speed ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. To provide an indication of the target speed, اس سے ہمیں target speed کا پتہ چلتا ہے. It employs the Doppler effect in which an apparent change in frequency occurs when the source and the observer are in a relative motion to one another. جب source اور observer ایک دوسرے کے لحاظ سے relative motion میں ہوتے ہیں. اس کے جو اپلیکیشنز ہیں جو کہ امپورٹنٹ بھی ہیں، نمبر 1 دا ڈیٹیکشن اینڈ لوکیشن آف سب میرین، نمبر 2 کنٹرول آف اینٹی سب میرین ویپنس، مائن ہنٹنگ بھی کی جا سکتی ہے، ڈیپتھ میجرمنٹ آف سی بھی معلوم کی جا سکتی ہے. تو اپلیکیشنز بھی امپورٹنٹ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں. اس کے بعد اسٹارز. ایسٹرونومرز use the Doppler effect to calculate the speed of distant stars and galaxies. یہ ایک اور اپلیکیشن ہے ڈاپلر ایفیکٹ کی by comparing the line spectrum. لائن اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ فریکوینسی جو ہوگی وہ ڈسکریٹ سیٹ میں ہوگی اور کانٹینیوس نہیں ہوگی، بینڈ اسپیکٹرم بھی نہیں ہوگی. بینڈ اسپیکٹرم، لائن اسپیکٹرم، کانٹینیوس اسپیکٹرم، یعنی اسپیکٹرم میں کچھ فریکوینسی کا سیٹ حاصل ہوتا ہے، ایک فریکوینسی حاصل ہوئی، پھر بیچ میں گیپ ہے، پھر اور فریکوینسی حاصل ہوئی. تو کمپیئرنگ لائن اسپیکٹرم آف لائٹ فرام دا اسٹار ود لائٹ فرام دا اسٹار ود لائٹ فرام دا اسٹار ود لائٹ فرام دا اسٹار فرام ہے لیبارٹری سورس، جو کہ لیبارٹری سورس میں ہے بالکل اسی جیسے کہ لائن اسپیکٹرم سے حاصل کیا ہم نے، اسے کمپیئر کیا گیا. The Doppler shift of the star's light can be measured, then the speed of the star can be calculated. اس طریقے سے سٹار کی سپیڈ کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں دو آتے ہیں جی شفٹ، ایک بلیو شفٹ ایک ریڈ شفٹ. اگر سٹار موو کر رہا ہے زمین کی طرف تو بلیو شفٹ ہے کیونکہ بلیو کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے. اگر سٹار موو کر رہا ہے اوے فرام دا ارتھ تو اسے ریڈ شفٹ بولیں گے، اس لیے کہ اس میں فریکوینسی کم ہو رہی ہوتی ہے. In blue shift, wavelength of light emitted by the star are shorter. اگر wavelength shorter ہے تو frequency زیادہ ہوگی. Then if the star had been at rest, that is of increasing frequency, and the spectrum is shifted toward the blue end of the spectrum. In red shift, اگر ہم red shift کی بات کریں تو جو wavelength ہوتی ہے emitted star کی وہ زیادہ ہوتی ہے، longer ہوتی ہے. That is of decreasing frequency، اور جو spectrum ہے وہ shift ہوگا toward the red end of the spectrum. مائکرو ویوز ریڈار سپیڈ ٹریپ. اگر ہم اس کو دیکھیں ریڈار سپیڈ ٹریپ کو تو مائکرو ویوز آر امیٹڈ فرام اے ٹرانسمیٹر ان شارٹ بسٹ. مائکرو ویوز کو شارٹ بسٹ کی صورت میں سینڈ کیا جاتا ہے. ہر بسٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے کسی بھی کار سے جو کہ مائکرو ویو کے راستے میں آتی ہیں. ٹرانسمیٹر اوپن ہے اور جو ریفلیکٹڈ مائکرو ویوز ہیں وہ ٹرانسمیٹر میں واپس آتی ہیں. اگر ریفلیکشن ایک موونگ آبسٹیکل سے ہو تو جو ریفلیکٹڈ مائکرو ویوز ہیں وہ ڈاپلر شفٹڈ ہوتی ہیں، یعنی ڈاپلر کی مدد سے ان کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور ان کی سپیڈ نکالی جاتی ہے. بائی میجرنگ دا ڈاپلر شفٹ دا سپیڈ ایٹ وچ دا کار مووز از کیلکولیٹڈ بائی کمپیوٹر پروگرام. اور یہ استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ تر موٹر وے یا ہائی ویز پر تاکہ لوگ زیادہ سپیڈ سے جو اوور سپیڈنگ کرتے ہیں ان کو پکڑا جا سکے یا ان پر فائن کیا جا سکے. تو یہ ہماری تھیوری ختم ہو گئی. نیکسٹ شارٹ اور نیومیریکل ہوں گے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.